بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات بابا بلند مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ دعا کو پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش ادا پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اس مجلس کا ثواب و مولا مرحوم کے نام اعمال میں درج فرمائے، مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ دے فرمائے، برز محشر میں موٹے دو ہاتھوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا دامن ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ترینہ عطا فرمائے، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کو تو جل فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے، ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے ہم سے۔ ایک مومن کے بلند درجات کے لیے آج کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میرے بھائی جناب غفران ترمذی صاحب کا کہا میں حاضر خدمت ہوں، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، یعنی یہ قانون الہی ہے کہ جو یہاں آیا ہے اسے یہاں سے واپس جائے، اسی لیے اس جہان کو دار العمل کہا گیا اور اگلے جہان کو دار الجزا کہا گیا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، شیخ سنی صاحبان، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں باتیں وہ کی جائیں جو سب کے دل میں اتر جائیں۔ دار العمل، دار الجزا، فیصلہ بھی اللہ کا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جس کے پاس بھی نفس ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ منظم بھائی، نبیل رضا صاحب، لیکن غفران بھائی آج تک کوئی موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد یہ نہیں بتلا سکا کہ موت ہے تو کیسی ہے، جبکہ انسان جس شے کا بھی ذائقہ چکھتا ہے اس کے بارے میں بتلاتا ہے کہ فلاں شے کا ذائقہ کیسا ہے۔ اچھا، موت کا ذائقہ چکھنا بھی سب نے ہے لیکن بتا بھی کوئی نہیں سکتا، نہ ہی کسی نے آج تک موت کا ذائقہ بتلایا، تو کیوں نہ سلام پیش کریں کربلا والوں کو جنہوں نے موت کا ذائقہ بھی بتلایا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جی ہاں، بہت شکریہ کہ جب شہزادہ قاسم نے سلطان کربلا سے کہا تھا کہ چچا میں موت کی طرف جانا چاہتا ہوں،
امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم موت کو کیا جانتے ہو؟ فرمایا چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ بہت شکریہ۔ کس سے زیادہ جانتے ہو؟ کس طرح موت کو جانتے ہو؟ فرمایا شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ اچھا موت کا ذائقہ چکھنا سب نے، اور ذائقہ شہزادہ قاسم کا کہنا کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت کسی زحمت کا نام نہیں بلکہ موت ایک نعمت کا نام ہے۔ اب اگر میرے پڑھے لکھے صاحبان میرا ساتھ دیں تو میں یہاں سورہ ملک کی وہ ایک بڑی معروف آیت ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کون؟ اللہ، کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جانوں کا نظام ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ اللہ کا موت سے پہلے جو اپنا تعارف ہے وہ کروایا تبارک الذی کہہ کر کہ بابرکت ہے وہ ذات، یعنی موت کسی سختی کا نام ہوتا تو اللہ کہتا کتنا جبار ہے وہ خدا، کتنا قہار ہے وہ خدا کہ جس نے موت کو بنایا۔ یہ بابرکت ہے وہ ذات کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت کسی زحمت کا نام نہیں بلکہ موت ایک نعمت کا نام ہے۔ اور جب قرآن کے بارے سے پوچھا گیا کہ مولا موت کیا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں ہم محمد و آل محمد کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ فرمایا دونوں صورتوں میں نقصان موت کا ہے۔ فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ بابرکت وہ ذات جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ اچھا چونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بالخصوص برادران سنت سے بھی میں مخاطب ہوں، اللہ نے پہلے موت کو گنا پھر حیات۔ ہمارے ہاں حیات پہلے ہے موت بعد میں۔ بولیں گے تو الفائدہ منظم بھائی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ پالنے والے تو نے موت کو پہلے کیوں گنا اور حیات کو بعد میں کیوں گنا؟ کا قرآن ضابطہ ہے حیات ہے جس کا جی چاہے پڑھ کر ہدایت پا جائے۔ اگر میں اللہ کہتا کہ میں وہ ہوں جس نے حیات اور موت کو خلق کیا تو کل کو کوئی غیر مسلم قرآن پڑھتا اور یہ کہہ کر رکھ دیتا کہ جو کرنا ہے اب کر لو، بعد میں تو موت ہی موت ہے۔ اللہ نے کہا میں نے پہلے موت کو رکھا پھر حیات کو رکھا تاکہ دنیا کو خبر ہو جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ موت ہے اور جسے تم موت سمجھتے ہو وہ زندگی ہے۔ اللہ لطف آ رہا ہے؟ جسے تم موت سمجھتے ہو وہ زندگی ہے احمد بھائی، اور جسے مولا آپ کے والد کی درجات بلند فرمایا، یقیناً درجات بلند ہے، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ تھا۔ جسے تم موت سمجھتے ہو وہ زندگی ہے اور جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو لطف سے جان وہ موت ہے، یعنی جسے ہم موت کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حیات ہے۔ غفران بھائی اگر بولیں تو جملہ کہہ دوں، جسے ہم موت سمجھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے بولو۔ اب معلوم ہوا کہ مولا امیر علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا لوگ سو رہے ہیں مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں۔ توجہ چاہوں گا تو پیچھے میں بیٹھے تھوڑا تو بول جائے گا، شریک عبادت رہیے گا، جتنا آپ بولیں گے اتنا مرحوم کے نام بعد میں درج ہوتا جائے گا۔ لوگ سو رہے ہیں مر جائیں گے تو بیدار ہو۔ مولا امیر علیہ السلام سے شخص سے پوچھا مولا
آپ لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت آپ پر آ پڑے یا آپ موت پر جا پڑے، دونوں صورتوں میں نقصان موت کا ہے۔ تو مولا جو آپ کا ماننے والا ہے اس کے لیے موت کیسی ہے؟ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ فرمایا جو آپ کا ماننے والا ہے اس کے لیے موت کیسی ہے؟ میرا فرمان نہیں ہے، میرا کہا نہیں ہے، کسی میرے مذہب کے عالم کا کہا نہیں ہے، خطیب منبر سلونی سے سوال کیا کہ مولا آپ کے حکمدار کے لیے موت کیا ہے؟ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے حکمدار موت سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے تمہارے گھر کے بچے کھلونوں سے۔ جیسے تمہارے، میرا خود دل چاہ رہا ہے کہ اسے ڈال دوں آپ کو کتنا پیش فرمائے، جیسے تمہارے گھر کے بچے ایسے ہمارے حکمدار۔ اور پھر جب ان کے حکمدار ایسے ہوں کہ جنہیں موت کا خوف نہ ہو، بولے نہیں۔ دیکھیے حکمدار کی اگر بات ہے تو آپ اگر شہدائے کربلا کو دیکھیں تو کوئی کہہ رہا ہے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ ایک جملہ کہوں، یہ تو فرق ہے کہ اگر ان کی حقیقی معرفت ہو جائے لوگ جینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کربلا، کربلا والے وہ ہیں بسم اللہ جو موت کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مماد اعلیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا بولیے وہ شہید۔ اچھا جب ان کی محبت میں مرنا شہادت ہے، ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے پھر حیات۔ ایک ہی جملہ، کیا اللہ نے کائنات میں موت کو پہلے خلق کیا یا کسی اور شے کو خلق کیا؟ مطلب لطف لیجیے گا تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کو خلق کیا۔ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ موت مخلوق، زندگی مخلوق، سرور انبیاء اول مخلوق۔ پھر سرکار کی حدیث ہے انا وعلی من نور واحد، جتنا میرا غفران بھائی کے ساتھ وعدہ تھا مجلس میں آنے کا، مجلس پڑھنے کا، وہ میں پڑھ رہا ہوں، اب پڑھنا کتنا زیادہ ہے یہ ان کے ساتھ طے نہیں۔ یہ آپ کے روحانی اور ایمانی رابطے پر منحصر ہے، جتنی دیر سننا چاہیے، مگر جتنی دیر سننا مجھے پڑھنا برائے پڑھنا تو آتا نہیں ہے کہ میں پڑھتا رہا اور آپ خاموشی سے سنتے رہنا، یہاں تو بولنا پڑے گا آپ کو۔ موت مخلوق، زندگی مخلوق، یہ دونوں بھائی اول مخلوق۔ پھر سرکار کی حدیث بولے محمد کو اوسط موت اور یہ موت اور حیات سے پہلے کے ہیں، تو پھر یہ کہ زندگی میں زندہ تھی، ان کے بارے میں آواز قدرت آئی فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ میں اللہ کون ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ مثلا جملہ کہہ دوں، جس زندگی میں خود زندہ تھا اسی زندگی میں انہیں زندہ رکھا۔ بول جائیے گا، جس زندگی میں خود زندہ تھا۔ آپ میں سو کہنا جو نہیں جانتا جس کا چہرہ اس کے بازو ہوتے ہیں، جس کے بازو اس کا بدن ہوتا ہے، اور جس کا بدن ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کی مرضی، یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا وجہ اللہ تلاش کرو۔ موت نہیں تھی یہ تھے، حیات نہیں تھی یہ تھے، موت نہیں ہوگی یہ ہوں گے، حیات نہیں ہوگی۔ ملازم بھائی پھر ایک فیصلہ نہ کریں آج، کائنات عالم میں نبی رضا کچھ نہیں تھا، یہ تھے، اور ان سے بھی پہلے وہ تھا۔ یعنی کائنات عالم ایک وقت وہ تھا کہ جب 14 بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔
اے محمد آل محمد میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے خلق کیا. نہیں لوگ سنیے گا نا تھوڑی. اب یہ ان کا مقدر ہے کہ وہ اپنی پہچان ان کے ذریعے سے کرا رہا ہے. فَأَحْبَبْتَ الْعُرْفَ میں نے چاہا. بولیے گا کہ میں پہچانا چاہوں. کیونکہ میرا آج کا موضوع یہ نہیں، ورنہ میں آپ کو اسی کے اوپر لے کے چلتا. بات آج کی سنی جو آج کی کہنا چاہتا ہوں. موت نہیں چاہیے تھے، حیات نہیں چاہیے تھے. موت نہیں ہوگی یہ ہوگی، حیات نہیں ہوگی. تو ایک کارواں بنائیں. کائنات میں کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ. کچھ دیر کے بعد 14 محمد آل محمد جو نا، پہلے اللہ، پھر 14، پھر موت، پھر حیات. پھر جس نے اچھے اعمال کیے جزا میں جنت، جس نے برے اعمال کیے سزا میں دوزخ. اب پورے سامعین بولیں گے تو جملے کا آج کا نتیجہ دوں گا. پہلے اللہ، پھر 14، پھر موت، پھر حیات، پھر دوزخ، پھر جنت. اللہ، 14، موت، حیات، جنت، دوزخ. آج معلوم ہوا کہ میرا اور آپ کا علی مولا ہر نماز پڑھنے کے بعد کیوں کہا کرتا تھا، پڑھنے والے گواہ رہنا، علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے، نہ اس لیے کرتا ہے کہ تیرے دوزخ کا خوف ہے. علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا. اس کی وجہ یہ ہے علی اللہ کی اس وقت سے عبادت کر رہا ہے جب نہ جنت کا تصور تھا نہ جہنم کا وجود تھا. اس وقت سے عبادت کر رہے ہیں نہ جب جنت کا تصور، بولیے، نہ جہنم کا وجود. جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سب اسی طرح بولیں، کیونکہ علی اللہ کی اس وقت سے عبادت کر رہے ہیں جب نہ جنت کا تصور تھا. بولیے بھائی، جنہیں دیکھ کر فرشتوں نے عبادت سیکھی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ مجلس کی روحانیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم کا اپنا حصہ ہے کہ یہ باتیں میرے سے بیان ہو رہی ہیں اور آپ بول رہے ہیں. اسی طرح میرے آج کا ساتھی جی کا، بھائی فرشتوں نے تو خود ان کو دیکھ کر تسبیح سیکھی. ٹھیک ہے نا؟ تو علی اس وقت سے عبادت کر رہے ہیں جب نہ جنت کا تصور تھا نہ جہنم کا وجود تھا. دادا آپ نے دی ہے کہ آپ آگے نہ بھی بولیں تو میں راضی ہوں، لیکن تم نے کہا لطف لیجیے گا. میں اور آپ عبادت خدا بندی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کریں. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں بھی ملے عمال کرنے کے بعد جنت، اور علی کرے خلقت کائنات سے پہلے اللہ کی عبادت اور علی کو بھی ملی جنت، تو پھر یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. جو بولے کی طرف آئے گا، بولے کی توجہ ہے بھائی. تھوڑی دیر ایسے سنیں گے ایسا لطف آئے گا. مولا آپ کو آباد ہو جانے کے. بھائی میں بھی عبادت کروں خلقت کائنات کے بعد، اور میری بھی جنت، آپ کی بھی جنت. اور علی خلقت کائنات سے پہلے کرے وہاں بھی جنت تو یاد نہیں ہے. پھر عبادت خدا بندی خلقت کائنات سے پہلے کرنے والے کا اور بعد میں کرنے والے کا کوئی تو فرق ہوگا. وہ ہے جس نے خلقت کائنات کے بعد عبادت کی اس کی ہے جزا میں جنت، اور جس نے پہلے عبادت کی اس کے لیے رسول نے کہا یا علی انت کسیب النار والجنہ. فرمایا یا علی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم. کیوں کہ تیری عبادت اس وقت تھی جب نہ جنت تھی. بولیے گا نہ دوزخ. اللہ اکبر. مولانا میر علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا مولا جب انسان پر موت آتی ہے تو کیا ہوگا؟ موت آتی ہے
امام فرماتے اس کا مال اور اس کے اعمال اولاد کی طرح جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتے، جیسے اس کی اولاد کھڑی ہے ویسے مال اور اعمال. توجہ، مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے مال سے مخاطب ہوتا ہے کہ ساری زندگی تجھے اکٹھا کیا، آج مجھ پہ موت کا وقت ہے، بتا تو میرے کہاں تک ساتھ دے گا؟ اس کا مال کہتا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں. لطف لیجیے گا، سوائے کفن کے کچھ اور نہیں. لطف لیجیے گا. اسی لیے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ دولت پر کبھی ناز نہ کرنا، یہ ایک ایسا سایہ ہے جو آج تمہارے سر پر ہے تو کل کسی اور کے سر پر ہے. لطف لیجیے گا. اس لیے مال نے کیا کہا؟ سوائے کفن کے مذہب کچھ نہیں. مولا فرماتے وہ اپنی اولاد سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو میری اولاد ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے. امروز کی اولاد کہتے کہ سوائے کاندھا دینے کی، سوائے قبر میں اتارنے کے اور کچھ نہیں. چونکہ آپ کو ادب سے بھی لگا ہوا ہے، شاعری سے بھی، تو وہ سکو میسر نہیں. کہیں بھی انسان کو جنازے والے بھی کاندھا بدلتے رہتے ہیں. توجہ ہے آپ سب، تھوڑا اور بولیے. تو مال نے کہا سوائے کفن کے، اولاد نے کہا سوائے کاندھا دینے کے، وہ بھی کچھ نہیں. مولا فرماتے وہ اب اپنے حسن عمل سے مخاطب تھا، اور اپنے حسن عمل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو میرا حسن عمل ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا. اب مجھے خبر نہیں جملے پر کون کتنا بولے گا، اگر جو بولے گا یقیناً میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ میری بات کو مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے. وہ کہتا ہے حسن عمل سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ بتا تو میرا حسن عمل ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا. مولا فرماتے اس کا حسن عمل کہتا ہے مطمئن ہو کے مر جا، جہاں تیرے مال اور تیری اولاد نے تیرا ساتھ چھوڑا وہاں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا. کہاں کہاں؟ فرمایا میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، میں عالم برزخ میں بھی تیرے ساتھ، میں پورے صراط پر بھی تیرے ساتھ، میں میدان حشر میں بھی تیرے ساتھ، میں جنت میں بھی تیرے ساتھ. قبر میں، عالم برزخ میں، پورے صراط میں، میدان محشر میں، جنت میں. میرے پانچ ایمان سے پوچھا گیا مولا وہ حسن عمل کیا ہے کہ جب سب نے ساتھ چھوڑا تو اس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا. امام فرماتے یاد رکھو وہ حسن عمل جو تمہاری موت سے جنت تک تمہارے ساتھ ہے وہ کچھ اور نہیں، ان ولایت علی ابن ابی طالب. جو ہے آپ سب ایسی حقیقت ہے موت، مگر اگر 14 کا سہارا ساتھ ہے، بولیے اگر 14 کا سہارا ساتھ ہو، شہر سے بھی ایسی دیکھیے یہ ویسے بھی میری مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مجلی کا دیدار نہ کر، مجلی کی زیارت نہ کر لے. پھر میں بس ذرا سا فرق ہے، مومن کے سرانے رحمت بن کر آتا ہوں، اگلی بات پر تو آپ بولیں گے، اور میں منافق کے سرانے میں حیبت بن کر آتا ہوں، مگر آنا ہر ایک کے سرانے، اور اگر ان کی محبت ہو تو پھر موت کیا ہوتی ہے. لیجیے اتفاق ہے کہ میں خود پرسوں کربلا مولا زیارات کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کو بھی وہاں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھوں گا. آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ایک جملہ میں اسی سے متصل کہہ دوں تو وہی میری آج کی مجلس کا نتیجہ ہے. جناب سعید سلطان کربلا کے جلیل القدر صحابی شہدائے کربلا میں ان کا وہ مقام ہے کہ آخری نماز جو سلطان کربلا کی ابتدا میں با جماعت ہوئی وہ ظہر کی تھی. پڑھنے والے بھی 5-6 افراد. اب لطف لیجیے گا، اللہ بڑے عرصے بلکہ بہت کم، شاید میں نے ممبر سے ایک آدھی بار کی، لیکن آج دل کر رہا ہے
اگر بولے کہ جناب سعید سلطان کربلا اور اذان نماز کا وقت ہوا، حسین نے کہا چلو میں ابتدا میں نماز پڑھوں، تو جناب سعید نے کہا مولا دشمنوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، بس ایک بات بتائیے، ایک فتویٰ دیجیے۔ امام فرماتے پوچھو۔ اب جملے کا لطف لیجیے گا۔ سعید کہتے مولا حفاظت کعبہ کے لیے اگر کعبہ کو پشت کی جائے گناہ تو نہیں؟ پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا، میں تو آپ لوگوں کی معیار سماعت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ فرمایا حفاظت کعبہ کے لیے اگر کعبہ کو پشت کی جائے تو کوئی جرم تو نہیں، کوئی گناہ تو نہیں؟ امام نے فرمایا حفاظت کی نیت ہو تو جرم کیسا؟ پھر تو ثواب ہے۔ جملہ سنیں گے، اس نے کہا پھر لے مولا میں تیرے آگے کھڑا ہوتا ہوں، اور تیری ابتدا میں باقی لوگ نماز پڑھ لیں۔ افراد لوگ سنیں نا، مجلس کی روحانیت، مجھے خبر نہیں ہے کہ مرحوم کے عزاداری میں کتنا معاملہ تھا، لیکن یہ ظاہری طور پر نہیں دیکھا جاتا، یہ ایسی مجلس سے پرکھا جاتا۔ میرے ساتھ دیجیے گا، مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور مزید جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کون سا عمل کیسا ہو کہ جو اللہ کو پسند آتا۔ کہنا ہے مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں آپ کے سامنے، آپ نماز پڑھائیے۔ اب حسین نے نماز پڑھائی، جتنے تیر تلوار آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، سعید اپنے اوپر کھا رہے ہیں۔ ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر سعید گر کے دوسرے نا حسین کی گود میں، حسین کی جھولی میں سعید کا سر۔ جملہ کم پڑھتا کبھی کبھی، آج میں سب دل ہے، اگر بولے تو کہہ دوں۔ جیسے ہی جناب سعید کا سر حسین کی گود میں آیا، حسین نے اپنا ہاتھ سعید کے بالوں پہ پھیر کر کہا سعید ہماری گود میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سعید نے مسکرا کر کہا یہ سوال اپنے نانا سے کرنا، معراج میں جا کر اس نے کیسا محسوس کیا۔ لطف آ رہا ہے؟ بہت آپ کو سلام۔ اللہ فرمایا جو طالب اور مطلوب کی ملاقات میں اسے لطف آیا، ہائے ہائے وہی ملاقات کا لطف تیری گود میں۔ اس نے کہا حسین یہ میری معراج کم ہے کہ مرتے وقت مجھے تیری آغوش نصیب ہوئی۔ اب یہاں جملہ کہنا، اس نے کہا مولا سب کچھ ہو گیا، بس ایک حسرت رہ گئی۔ جملے کا لطف لینا، ایک محبت اہل بیت میرے لیے سب دعا فرمائیے گا۔ کہنے کا مولا ایک حسرت رہ گئی۔ حسین نے کہا کیسی؟ اس نے کہا تیری ابتدا میں آخری نماز نہیں پڑھ سکا، تیری ابتدا میں آخری بس یہ کہنا تھا۔ یا حسین نے سعید کے رخسار کا بوسہ لے کر فرمایا سعید نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، میں حسین کہہ رہا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، تو نے تو نماز کو قائم کیا ہے۔ یہ تو جانتے بات سمجھے، آپ جملہ پڑھتے ہیں، توجہ ہے تو نماز کو سلام کو ہاں جی اکیم الصلاۃ، مولا آپ کو سلام بڑا ہے ہی ایسی ایسی جگہ کا نام ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے اور سلامت رہیں، دیر تک سلامت رہیں، مولا ان کی درجات بلند فرمائے، بچہ نگان کو صبر جمیل دے، تھکے نہیں تو جملات کو۔ یعنی موت پھر کیسی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے محبت آل محمد میں اپنی جان کو دیا تو کبھی اس کے مرنے کی سہولیات سنیے۔ ممتا
अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता शहीदा, कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा शहीद। जो भी इनकी मोहब्बत में गया, पहली सहूलत, पहली आसानी, पहली राहत क्या है कि सांस निकलती नहीं कि तारे जोड़ने के लिए अली आ जाते। बोलेंगे जरूर आएगा, बोलेंगे जरूर आएगा। मैं बस तीन बातें आज की, और ज्यादा आपको थकाना मकसूद नहीं है। यानी इधर सांसें टूटने लगी, इधर रहमत बनकर अली ने अपना चेहरा दिखाया, सांसें जुड़ गई। यानी मौत आई तो अली आ गए। मौत के बाद दूसरा मरहला क्या होता है मोमिन का? बोले नमाज़े यही है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की तफसीर पूछते हुए 7वें इमाम से एक साहिब ने पूछा, मौला अगर एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों की इताअत, मोहब्बत और मवद्दत में बसर कर दे तो मौला बदले में आप लोगों से क्या मिलता है? मेरे साथ इमाम फरमाते इससे बढ़कर हमारी इताअत, मोहब्बत और मवद्दत का इनाम क्या लोगे? जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हैदरी। हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में। यहाँ मैं छोड़ना भी चाहता हूँ लेकिन अब भी दिल नहीं कर रहा। अगर कहीं तो और आज हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं तो ये घर जाकर सोचेगा जिसके जनाजे में आकर 14 कह दे अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार आने वाले के अमाल न दे, बस इन्हें के आने वाला खैर पर था। खुद जिसकी विलायत खैरुल अमल हो और वो आकर कहे ला नालमु मिन्हु इल्ला, बस ये देख के इसकी ये खैर पर था। और मैं जब वो खैर तलाश करने निकला तो कभी गदीर की हय्या अला खैरिल अमल की, या कभी नबी का घर नजर आया कि जहां चादर में पंजतन इकट्ठे थे और जनाब उम्मे सलमा ने कहा मैं भी आऊं, तो रसूल ने कहा तुम खैर पर जरूर हो। तो खैर से मुराद अली की विलायत। कितने मरहले हो गए? तो मौत के वक्त अली, जनाजे के वक्त आखिरी मरहला जब लहज में उतारा जाता है। कौन सा मरहला? वो तलकीन बंद। बड़े बड़े लोगों को देखा। एक मरतबा लाहौर में तो हमारे एक मौलाना दोस्त थे, वो उनसे जरा जैसे गपशप रहती है तो मैंने उन्हें ना ऐसे जरा लतीफ बात की उनसे। उन्होंने जनाजा पढ़ाया, बड़ी लंबी दुआ करा दी। लोग घड़ियां देखना शुरू कर दे कि बस खत्म, बस बारे लाभ ये कर दे, कब्र की मंजिल आसान, ये हो जाए वो हो जाए, सारी दुआएं करा के जनाजा पढ़ा के दुआ करके लहज में उतारा। लहज में जैसे उतारा तो मरहूम के वारिस में से उन्होंने एक से कहा कि भाई जल्दी से ना ये कब्र में वो जो पटका डाला जाता है एक उतरे और मरहूम का शाना पकड़ लो। जब मैं कहूँगा ना इसमें सुन और समझ, और तो तुमने ना वो शाना हिला ली। मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा, मैं कहूँ मौलाना नमाज जनाजा हो गई, इतनी लंबी आपने दुआ करा दी, बस चलते ये अब तलकीन की पढ़नी बंद करें और चले। कहने का आवाज है सब ऐसे तो आप बड़े खतीब हैं तो आप वो इन चीजों का नहीं मालूम। इनका भाई क्या मालूम बताएं। कहने लगे कि आपको नहीं मालूम, बेशक जनाजा पढ़ ले लेकिन तलकीन जरूरी है। हमने अपने मरने वाले को बताने नहीं कि इसका इमाम अली है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, किबला सारी जिंदगी भी तो बताया। कहने लगे नहीं यहाँ भी बताना जरूरी है, यहाँ बताना ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आती, सारी जिंदगी मुस्तहब रहने वाला अली कब्र में इतना वाजिब हो जाता। मालूम है ना कि यहाँ अली के बगैर गुजारा नहीं। सुन और समझ, तेरा इमाम अली है, तेरा इमाम हसन है, तेरा इमाम हुसैन,
تیرا امام قائم ہے. سب سے آخری منزل ہے. لحد میں اتار کے جب عائشہ کربا چلے جاتے ہیں اس وقت امام صادق علیہ السلام سے شخص سے پوچھا مولا مولا مولا. امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ امام فرماتے اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو, سوالات تم پر ہوتے ہیں, جوابات میرا دادا علی دے. سوالات تم پر 40-42 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بھی 2-4 منٹ ہی ہوئے. سوالات تم پر, جوابات میرا دادا علی دیتا. منظم بھائی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کا, اور ایمن بھائی کے والد محترم کے درجات, بلکہ جس کا جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جس کا جو اس دنیا سے چلا گیا اور وہ مجھ پہلے بیٹھتا, ہم سب کے درجات کی بلندی کے لیے میں یہ جملہ درج کرانا چاہتا ہوں. محمد و آل محمد علیہ السلام کے ہاں ثواب کی کمی تو نہیں. یہاں بیٹھتے ہیں, یہ بیٹھنے سے پہلے بخش دیتے. تو پھر جملہ سن. 2 باتیں میں نے حالات قبر کے حوالے سے پڑھی. پہلی بات یہ کہ معصوم فرماتے جو مجھ پہلے بیٹھے ہیں سوالات اس پر ہوتے ہیں, جوابات علی. ایک روایت میں نے بھائی جان اور پڑھی, آپ کو معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص شام غریبہ حسین کی بہن پر روتا ہوگا, حسین فرماتے میں قبر میں آ کر اسے اپنی زیارت کروں گا. مولا آپ کے آنسو کو قبول فرمائے. میں تو دیکھ رہا تھا کافی دیر سے رونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, میں پڑھ فضائل رہا تھا اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہی مجلس کی قبولیت اور روحانیت کی دلیل ہے. اللہ اکبر. غفران بھائی کسی کے ہاں موت ہو جائے, دن کسی نہ کسی طرح سے گزر جاتا ہے. احمد بھائی آپ پر تو یہ معاملہ بھی ابھی گزرا ہے, شام بڑی مشکل سے گزرتی ہے. ہمارے ساتھ وہ بہن کے جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا ہو, حسین جیسا بھائی مارا گیا ہو, جس بی بی کا علی اکبر جیسا بیٹا مارا گیا ہو, ذرا سوچئے کہ اس بی بی نے وہ شام غریبہ کیسے گزاری. اجرکم اللہ. میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, سارے احباب میرے بیٹھے, برادران علم میں بیٹھے, شام غریبہ کا مطلب جانتے ہیں, غریبوں کی شام. اعتراض وہ کرے جس نے کبھی اپنے بہن بھائی کو شام کے پہر میں نہ رویا. جو رونا جانتا ہے نا انہیں, وہ جانتا ہے کہ یہ مشکل سے رات کیسے. کسی گھر میں, اگلا جملہ میری ماں بہنوں کے لیے پردے میں بیٹھی ہیں, کسی گھر میں 4-5 بچے اکٹھے ہو جائے نا, ان کا اتنا شور ہوتا ہے نبی رضا صاحب, کہ اکثر اوقات آپ لوگوں کو چپ کرانا پڑتا ہے. 4 بچے بھی اکٹھے ہو جائیں کہ بیٹا چپ کرو, شور نہ بچاؤ. مجھے اس منبر کی قسم, شام غریبہ کربلا میں 48 بچے اور سب خاموش, سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہیں. علی کی بیٹی نے جب دیکھا نا کہ کوئی بچہ نہیں بول رہا, اس وقت رو کر کہا فکر نہ کرو, آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, میں آج عباس بن کر پہلا دوں گی. یہ کہہ کر میری بیوی نے پہلی صدا دی, اللہ حافظ و الحافظ. یہ دور سے ایک گھوڑا سوار آتا دکھائی دیا. بیوی سمجھ گئی کہ میرا بابا علی آ گیا. اب تو یہ تھا کہ مدت کے بعد باپ سے ملی تھی, بابا کے پاس جاتی, بابا کے پاس نہیں گئی, چلے ہوئے خیام کی طرف آئی اور رو کر کلثوم رقیہ لیلا فرما رباب, کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر بچی ہو تو دے دو, میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا. ہائے جو اپنے بابا سے بنا چادر کے نہیں ملتی, وہ شام کے بازار میں شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے بہنا سر کھڑی. علی آئے اور خاک پر بیٹھ گئے. ہر بیوی
बीवी आती रही, अली को फुर्सत देती रही। किसी ने कहा या अली तेरे अली अकबर का बड़ा अरमान, बैठ गई। किसी ने कहा या अली तेरे कासिम का बड़ा अरमान, बैठ गई। किसी ने कहा या अली आपके औनो मोहम्मद का बड़ा अरमान, बैठ गई। करबला के बद में एक बीवी ऐसी आई, अली 7 मरतबा उठे, 7 मरतबा बैठे। उस बीवी ने रो के कहा या अली सबका बच्चा घोड़ों पर गया, मेरा हाथों में गया। या अली रवाब से अली असगर का पूछा करो। पालने वाले हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इस मजलिस का जो सवाब हो वो मरहूम इमाम भाई के वालिद मोहतरम की नाम इमाम में दर्ज फरमाए। मरहूम के दर्जात बुलंद जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला दे, जो मकरूज उनके कर्ज अदा, जो बेऔलाद हैं तुझे वास्ता उस शहजादी का कि शाम गरीबा जब अली ने तमाम सैदानियों पे निगाह डाली तो रोकर कहा बेटी ज़ैनब मेरी पोती सकीना नजर नहीं आ रही। देखिए अपने बाबा की लाशा से लिपट के रो रही है। अली ने रोकर कहा सकीना मेरे करीब आ। सकीना करीब आई, रोते हुए अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अली ने फरमाया बेटी ये अजनबी सलाम कैसा? फरमाया दादा आज पता चला मेरी फूफी अमीर बाप की बेटी है, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। दादा फूफी ने एक बार अल्लाह हाफिज कहा आप नजफ छोड़ाए, उस वक्त कहाँ थे जब मेरा बाबा 13 ज़रबों से ज़िबा हो रहा था। अली ने रो के कहा सकीना जरा मेरे गले की तरफ दे। अब जो बच्ची ने देखा तड़प के कहा दादा ये जख्म कैसा? फरमाया जब तू नजफ का रास्ता पूछे थी मैं शिव के खंजर तले अपनी गर्दन रख के कह रहा था हुसैन को छोड़ दे मेरी सकीना यतीम। उस बीवी का सदका जो बेऔलाद उन्हें औलाद देता था। रोती आंखों से दुआ मांगी कि आज एक मोमिन की बेटे का इम्तहान है, अल्लाह मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदके से उस इम्तहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, जो ज़ियारत के मुतमन्नी उनको जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल वलियकल फरज। एक बार मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए और जमीयत मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात जो इस दुनिया से रुखसत हो गए बिलखुसूस मुझ पहले बैठे और आज उनकी तरफ से कोई फातिहा कहने वाला नहीं है, उन सब के दर्जात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा अता